लाड़काना के बाद शहर में एक और जेर तामीर इमारत हादसे का शिकार। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में जेर तामीर इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ भाग, 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों को सर पर गहरी चोटें आईं। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। बागबानपुरा में हादसे का शिकार इमारत निजी स्कूल निकली। इमारत में समर कैंप चल रहा था, ऊपर तामीराती काम हो रहा था। वज़ीर आला पंजाब का बागबानपुरा में निजी स्कूल में कायम कैंप की छत गिरने की वजह से वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस। कमिश्नर लाहौर और डीजी रेस्क्यू से वाक़े की फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी समर कैंप के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। हादसे के बाद गैर कानूनी स्कूल की 5 खवातीन टीचर्स भी जेर हिरासत। वज़ीर आला का हादसे में एक बच्चे के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का गफलत या गैर मयारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कहा कि सूबे भर में गुंजानाबाद इलाकों के अंदर कायम ऐसे तमाम स्कूलों की इमारत का फौरी तौर पर सेफ्टी ऑडिट होगा। I have lived them personally, experienced them firsthand, and that experience, Your Honor, changed me forever. It changed the way I think about justice. It changed the way I understand the responsibility of state towards those in custody. Most importantly, it reminded me that a prison sentence should never become a sentence against human dignity. वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि मैंने जेल काटी है, अंदाज़ा है कि जेल में ज़िंदगी कैसी होती है। जेल की हालत देखकर मैंने कैदियों के लिए रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाईं। मुझे जेल में एहसास हुआ कि बेबस कैदी कितना और क्या महसूस करता है। कैद तन्हाई के ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है, अंदाज़ा है। जेल में मेरी शुगर डाउन होती तो मदद के लिए कोई नहीं आया। मैंने ज़मीन से उठा उठा कर गुड़ खाया। जेल में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई न था, मेरी चीखें किसी ने न सुनी। That when we embarked on this journey to address death appeals, we had cases pending of death appeals filed in 2015. And by the grace of God, we've been able to decide 606 cases, death appeals, till 30th of June 2026. You'll also be pleased to know that all cases filed prior to 31st of December 2025 have been decided, barring 3 cases which are fixed for Monday and Tuesday. जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत इज़ार बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकरीब से खिताब, बोले कि इंसाफ के निज़ाम में कैदियों के हुकूक को कलीदी हैसियत हासिल है। निज़ाम इंसाफ में बेहतर महज फैसलों से नहीं आएगी, बल्कि निज़ाम इंसाफ में बेहतरी मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है, अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा कि कानून और आइन का एहतराम हम सब के लिए लाज़िम है। कानून को अहमियत देने वाले ममालिक कभी पीछे नहीं रहते। कानून की बालादस्ती से इंसाफ पर गवाहों का एतमाद रहता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि जेलों के निज़ाम में बेहतरी इस्लाहात नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैदियों को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम निहायत अहम हैं। जेलों में डिजिटल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सूबे में जेलों की सिक्योरिटी पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दी जा रही है। जेलों में जगह कम है, इसलिए नई जेलों की तामीर कर रहे हैं। बहुत जल्द सूबे में बेहतरी नजर आएगी। टीटीआई ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया।
پی ٹی آئی کا اعلامیہ جاری ہے۔ اعلامیہ کے مطابق موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ پی ٹی آئی اس وقت تک انتخابات میں حصہ نہیں لے گی جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے۔ آزاد جموں کشمیر پارلیمانی بورڈ کی جانب سے امیدواروں کی ٹکٹوں کی تقسیم معطل کی جاتی ہے۔ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں، کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اصولی موقف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران اور ترکیہ کے دورے پر جمعے کو روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم 3 سے 5 جولائی ایران اور ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہید آیت اللہ خامنہئی کی تدفین میں شرکت کریں گے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے تصدیق کر دی ہے کہ طاہر اندرابی نے جاری بیان میں کہا ہے کہ دوحہ میں پاکستانی اور قطری ثالثوں کی امریکی اور ایران مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ قطری حکام کے مطابق مذاکرات اب خامنہئی کے جنازے کے بعد ہوں گے۔ امریکہ اور 12 عرب ممالک کا آبنہ ہرمز میں بلا رکاوٹ تجارت جاری رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی قیادت میں بحرین میں 12 ممالک کے فوجی سربراہان کا علاقائی سیکیورٹی اجلاس میں غیر ملکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں مشرق وسطی کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھاتا تبادلہ خیال کیا گیا۔ سربراہ امریکی سینٹ کام نے کہا کہ امریکہ خطے کی سلامتی کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ بمباری سے متاثرہ جوہری تنصیبات کے لیے کسی بھی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر مذاکرات کار باقر کالیباف کا 2 ٹوک موقف۔ کہا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بمباری کا نشانہ بنایا گیا، نقصان پہنچا۔ ان کا معائنہ کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ایران میں صرف 2 مقامات تک رسائی دی گئی ہے۔ بشہر جوہری بجلی گھر میں بھی شامل ہے۔ ملک بھر میں طوفانی بارش، 14 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ اٹک میں دیوار اور چھت گرنے سے مختلف واقعات میں 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ لنڈی کوتل میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ دیروالا میں آسمانی بجلی گرنے سے مدرسے کی 20 طالبات زخمی ہو گئیں۔ جوب میں بارش کے دوران چھتیں گرنے سے خاتون اور 1 بچہ جاں بحق۔ مردان میں طوفانی بارش کے باعث سائن بورڈ اور دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی۔ گجرات میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ایبٹ آباد میں طوفانی بارش کے بعد سڑکیں تالاب بن گئیں۔ بارشوں کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ سوات میں سیر و تفریح کے لیے جانے والا لاہور کا خاندان موت کی وادی میں چلا گیا۔ مہوڈنڈ جیل میں کشتی رانی کے دوران افسوسناک واقعہ، کشتی ڈوبنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 1 لڑکی تاحال لاپتہ، تلاش جاری۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی، مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ سوات کے مطابق کشتی میں 7 افراد سوار تھے، 1 کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا واقعے کا نوٹس۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس ڈاؤن، صارفین شدید مشکلات کا شکار۔ بین الاقوامی ادارے ڈاؤن ڈیٹیکٹر نے کنیکٹیوٹی متاثر ہونے کی تصدیق کر دی۔ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کے باعث آن لائن کام کرنے والے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تاحال انٹرنیٹ متاثر ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔
وزیر اعظم کی پچھلے مالی سال میں محصولات کا ہدف عبور کرنے پر ایف بی آر کے افسران کی ستائش. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سینئر افسران کی ملاقات. کہا کہ مالی سال 2025-26 کے لیے تاریخی ریونیو ہدف حاصل کرنا ایک سنگ میل ہے. وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور دیگر اداروں کو اسمگلنگ کی روک تھام، افسران کی سیکیورٹی فراہم کرنے پر خراج تحسین. افسران نے کارکردگی کو سراہنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے شیعہ اضلاع میں گرین الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ کم از کم کرائے میں بہترین سفری سہولیات دینا ہماری حکومت کی ترجیح ہے. پنجاب کے ہر شہر میں بلا تفریق جدید ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کی جا رہی ہے. پنجاب کی عوام کو پہلی بار جدید، آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولیات میسر آئی ہیں. تمام اضلاع اور تحصیلوں میں الیکٹرک بسوں کی تعداد کو بڑھا کر 5000 تک لے جائیں گے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت آبادی کی روک تھام اور انتظام سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کے انجام دہی کے لیے پرعزم ہے. بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. حکومت تنہا آبادی کے معاملے پر کچھ نہیں کر سکتی. بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے قومی عزم بہت اہمیت کا حامل ہے. آبادی کے معاملے پر حقائق کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں. حکومت سندھ کا روزگار کی فراہمی کے لیے پائلٹ منصوبے آئی ورک فار سندھ کو باقاعدہ سرکاری پروگرام بنانے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اہم اجلاس میں حکومت سندھ کے منصوبوں کی مؤثر تشہیر، جدید ڈیجیٹل کمیونیکیشن حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال. شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پلیٹ فارم پر اب تک 48 لاکھ سے زائد افراد وزٹ کر چکے ہیں. پورٹل میں خودکار طور پر سی وی بھی بنائی جا سکتی ہے. فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں امریکہ کی شاندار کامیابی. ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ نے بوسنیا کو 2-0 سے شکست دے دی. سان فرانسسکو میں کھیلے گئے میچ میں امریکہ نے یک طرفہ کھیل پیش کیا. امریکہ کی جانب سے ہیلوگن نے پہلا گول سکور کیا. ٹلمین نے دوسرا گول سکور کر کے ٹیم کی فتح کو یقینی بنا دیا. امریکہ نے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. امریکی ٹیم ایونٹ کے آخری 16 مرحلے میں بھی پہنچ گئی.